سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان میں شمار فرمائے۔ یقینی طور پر اس دن سائے کی اشد ضرورت ہوگی۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ابھی گرمی کی آمد ہوئی ہے تو ہر بندہ ہی جو ہے اس ہلکی سی دھوپ کے اندر بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ کسی سائے والی جگہ کو دیکھتا ہے، کسی درخت کو دیکھتا ہے، سڑک کنارے کوئی ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ اس کو سایہ مل جائے بیٹھنے کے لیے، حالانکہ یہ گرمی جو ہے اس گرمی کا 0% بھی نہیں ہے۔ اس دن سورج جو ہے انسان کے ہاتھ کے برابر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو ایک عجیب منظر ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی، بڑے خوفناک قسم کے معاملات ہوں گے، بڑی گھبراہٹ اور پریشانی والے معاملات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی رحم فرمائے، ہمیں اس دن کی بے ہوشی سے، اس دن کی گھبراہٹ سے، اس دن کی پریشانیوں سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ عرش جو ہے، سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ عرش کیا چیز ہے۔ عربی زبان کے اندر عرش اس چیز کو کہا جاتا ہے، اس تخت کو کہا جاتا ہے جو کسی بڑی شخصیت کے لیے، کسی بادشاہ کے لیے ایک مقام جو ہے، ایک جگہ جو ہے وہ اس کو تیار کی جاتی ہے، ایک تخت جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو عرش کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ لیکن شریعت کے اندر عرش سے مراد وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، وہ تخت ہے، وہ کرسی ہے جس کے اوپر رب العالمین کی ذات بابرکت تشریف فرما ہے۔ وہ عرش ساری کائنات سے افضل، ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے بڑا ہے، لیکن وہ ہے کس انداز میں، اس کے اوپر شریعت سائلنٹ ہے بالکل، کہ اس کی کیفیت کس طرح کی ہے نہ ہم سوال کر سکتے ہیں نہ اس کا جواب ہے۔ اور کچھ لوگوں نے بڑی بڑی بیہودہ قسم کی گفتگو اس کے اوپر کی ہے۔ بہرحال عرش کی 3 صفات اللہ نے بیان کی ہیں خود قرآن عظیم کے اندر۔ ہوا رب العرش العظیم، وہ عرش جو ہے بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، وہ عزت والا عرش ہے، ذو العرش المجید، اللہ کہتے ہیں میرا عرش بڑا بزرگی والا ہے۔ 3 صفات اللہ نے قرآن عظیم کے اندر مختلف مقامات پر اپنے عرش کی بیان، عرش عظیم، عرش کریم اور عرش مجید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ عرش پہلے کہاں تھا؟ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنۃ، اس مخلوق کو بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق کے اندر رہنے والی چیزوں کی تقدیروں کو لکھ دیا 50,000 سال پہلے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، پھر اللہ کا عرش اوپر چلا گیا، جب زمین بنی، آسمان بنے، اللہ رب العالمین اپنے عرش کو اوپر لے گئے، سب سے اوپر۔ اب عرش کہاں ہے؟ اس وقت تو پانی پر تھا نا، اب کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت فردوس کا سوال کیا کرو۔ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن، جنت الفردوس وہ جنت ہے جو ساری جنتوں سے اوپر ہے، اور اس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔
جنتوں میں جنت الفردوس سب سے اوپر، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، حضرات انبیاء کے ساتھ نصیب فرما۔ اور اس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں منہ تفجر الانہار، یہ جو جنت کی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی، یہ ساری نہریں اس جنت الفردوس سے چل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا عرش، اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور قیامت کے دن عرش کہاں پر ہوگا؟ محشر کے میدان میں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، علم کے لیے بتا رہا ہوں، پہلے کہاں تھا؟ پانی کے اوپر، اب کہاں ہے؟ جنت الفردوس کے اوپر، سب سے اوپر۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے ہر طرف سے مایوس ہو کر، بڑی لمبی بات ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ دعا کریں اللہ فیصلے کا دن آج ہے، فیصلہ سنا دیں، تکلیف ہے، برداشت نہیں ہو رہا، پسینہ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، گھبراہٹ ہے، بے ہوشی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب آئیں گے، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں جا کر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، حاکم وقت، حکمران، گھر کا سربراہ، ادارے کا سربراہ، ہر ڈیفینیشن اس میں آتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی سربراہی عہدے پر ہیں، سربراہی کسی منصب عہدے پر ہیں، آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں عدل اور انصاف کا قلم ہے۔ اللہ نے قرآن عظیم کے اندر اس کی بڑی پیاری تشریح کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لوگو جب کبھی تمہیں گواہی دینی پڑ جائے نا کسی کے خلاف، تو تم نے اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر عدل اور انصاف پر مبنی گواہی دینی ہے۔ کہاں تک آپ نے انصاف کے لیے جانا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وہ گواہی تمہاری جان کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ جج کے سامنے کھڑے ہیں، جرم آپ کا ہے، جرم کیا ہوا ہے، اور اس جرم کی پاداش میں آپ کو پھانسی ہو سکتی ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے بچنے کے لیے وہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ میں یہ نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہاری جان بھی جاتی ہے نا، بات سچی کریں، وہاں پر گواہی سچی دیں، اس سے بڑھ کر پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اول والدین، کٹہرے میں والدین کھڑے ہیں جرم کے پاداش میں، اولاد سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ آپ کے والد محترم نے یہ جرم کیا ہے۔ اب اولاد وہ جب دیکھتی ہے کہ میرے والد کو پھانسی ہو جائے، میرے والد محترم قصوروار ٹھہرائیں، دنیا جناب میرے والد محترم کے اوپر پھر لان تان کرے، میرے والد محترم مجرم ٹھہرے، میرے خیال میں تو یہ بالکل ہی ناممکن ہوگا جو آج کے ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے کہ کوئی بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کے سامنے جا کر کسی جج کے سامنے یا کسی پنچایت کے اندر، کسی مجلس کے اندر کوئی گواہی دے دے، جھوٹی سچی گواہی دے دیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا جی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اول والدین، اگر تمہیں اپنے والدین کے خلاف بھی یہ بات کہ وہ بھی ناحق ہوں، غلط راستے پر ہوں، تو آپ ان کے خلاف بھی سچ بات کہیں۔ اتنی بڑی بات قرآن عظیم نے بیان فرمائی۔ والاقربین، تمہارا کوئی بھی قریبی رشتہ ہو، ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر کیا قریبی ہو سکتا ہے؟ پھر بندہ اس کے لیے کہاں جا سکتا ہے؟ اپنی جان کے لیے جو جا سکتا ہے گواہی دینے کے لیے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ان میں سے من کان غنیا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو غنی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، پیسے والے ہوں گے۔ آپ ڈریں گے کہ اگر میں نے چودھری صاحب کے خلاف جو ہے گواہی دے دی، کل یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرے بچوں کے اوپر ظلم کریں گے، معاشرے کے اندر میں تو مظلوم ہوں، میں تو ان سے جناب زکوٰۃ کے پیسے لے کے کھاتا ہوں، میں ان کے صدقات خیرات پہ پلتا ہوں، میں آج ان کے خلاف گواہی دوں، کل میرے پیٹ کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟
ڈر پیدا ہو گیا ماریں گے، نہیں دیتا بتا گواہی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم نے حق بات وہاں پر بھی کرنی ہے۔ او فقیرن، یا کوئی فقیر انسان ہے، غریب انسان ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، بیچارے کو جرم ایسا کیا ہے کہ اس جرم میں اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے، آپ اس کے چشم دید گواہ ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بتاؤ اس نے یہ جرم کیا کہ نہیں کیا، آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یار دیکھو غریب آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں بوڑھے، ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، یہ واحد بندہ جو کفیل ہے اس کا، اگر میں نے گواہی دی اس کو پھانسی ہو جائے گی، سزائے موت ہو جائے گی، بچوں کا کیا بنے گا، ماں باپ کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا؟ نہ، شریعت آپ کو ان کا طرفدار نہیں بناتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، میں تم سے زیادہ ہمدرد ہوں ان کا، مجھے تم سے زیادہ خیال ہے ان کا کہ ان کے بچوں کا کیا بنے گا، اس کی بیوی کا کیا بنے گا، اس کے والدین کا کیا بنے گا، ان کا کفیل میں ہوں، ان کا رازق مالک خالق میں ہوں، تم نہیں ہو۔ تمہاری یہ ہمدردی کسی کام کی نہیں ہے، تمہاری ہمدردی یہ ہے کہ تم حق پر مبنی سچی بات کہو اور اللہ کے ہاں قیامت کے دن عرش کے سایہ نصیب کرو۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں کسی جگہ میں حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، تمہارے ماتحت ادارے ہیں، لوگ ہیں، کوئی بھی ہیں، تو آپ کو جب بھی دو بندے آپس میں لڑ گئے، ان میں لڑنے والوں میں ایک آپ کا بھائی ہے، ایک آپ کا ورکر ہے، اب غلطی آپ کے بھائی کی ہے، قصوروار آپ کا بھائی ہے، لیکن آپ بھائی سمجھ کر اپنے ورکر کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں، بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ نہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر آپ نے یہ جرم کیا، اس جرم کے مرتکب ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی بتا دیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ شخص انتہائی ظالم ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ فاسق کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی کہ الخروج من طاعت اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے نکل جائے وہ فاسق ہے، اور جو اس کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ مجھے آپ کو کبھی بھی زندگی کے اندر کسی بھی موقع پر اگر کہیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کسی پنچایت کا، کسی محفل کا، مجلس کا یا کوئی سرکاری عہدہ مل جائے، تو ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہے کہ کسی کے ساتھ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قلم سے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ سے کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عادل، جب آپ عدل اور انصاف کے پیکر بن جائیں گے، آپ عدل اور انصاف کے راستے میں، آپ کے سامنے آپ کی جان، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی رشتہ داری، آپ کا تعلق، آپ کے دنیاوی مفادات آڑے نہیں آئیں گے، تو یاد رکھ لیجئے پھر آپ قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے کے مستحق بنیں گے، ورنہ اللہ کے ظلم، فسق اور کفر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ دوسری بات، دوسرا انسان جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ اکبر، رجلان تحابا فی اللہ، دو شخص ہیں آپس میں محبت کر رہے ہیں انتہا کی، صرف وجہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، محبت، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی بزنس اکٹھا نہیں ان کا، شراکت داری نہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آتے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ بھائی تو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، بندہ تو بڑا اچھا ہے، زبان تیری اچھی ہے، اخلاق تیرا اچھا ہے، کردار تیرا اچھا ہے، روزوں کا تو پابند ہے، حقوق اللہ کا پابند ہے، حقوق العباد کا تو پابند ہے،
تو اللہ کا ولی ہے، اللہ تو اس سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، تو شریعت کا پابند ہے۔ وہ کہتا ہے یار تیرے اندر بھی صفات بڑی اچھی ہے، میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ایک موقع آتا ہے دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، کسی ایک کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے، شریعت سے متصادم ہے، تو دوسرا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا ہوا؟ کہتا ہے یار جب تک تیرے اندر یہ صفات تھی تو اللہ کی رضا کے لیے میرے دل کے اندر تیری محبت تھی، آج تیری وہ صفات مجھے نظر نہیں، تو باغی ہو گیا ہے، اللہ کا بھی باغی ہو گیا ہے، لوگوں کا بھی باغی ہو گیا، اب تیرے اندر وہ صفات نہیں رہی، میرے اور تیرے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، اس بنیاد پر جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ صرف ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محشر کے میدان میں یہ آواز لگائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي، محشر کے میدان کے اندر اللہ کہیں گے کہ وہ دو شخص کہاں ہیں جو صرف میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے؟ کدھر ہیں وہ؟ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، جو صرف مجھے راضی رکھنے کے لیے میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے۔ اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ، وہ کہاں ہیں آج؟ جب وہ آئیں گے نا سامنے، اللہ کہیں گے آج آپ کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا، آپ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ اسپیشل ان کو وہاں پر آواز دے کر پکارا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو خوش نصیبوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے، یہ بہت لمبا موضوع ہے، بہت احادیث ہے اس کے اوپر، میں نے یہاں پر صرف ایک پوائنٹ کو کریکٹ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت کے دن ان دو خوش نصیبوں کو جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہی آپس میں علیحدہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کے قریب جو ہے نا نور کے ممبر عطا کریں گے، نور کے ممبر، اور وہ ایسے ممبر ہوں گے جن کے اوپر وہ لوگ بیٹھیں گے خوش نصیب جا کر، انبیاء اور شہداء بھی ان کے اوپر رش کریں گے کہ یار کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو نور کے ممبر اللہ نے عطا کر دیے۔ کتنی بڑی بات ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے، باقی کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا۔ اس کے اوپر بہت حدیث ہے۔ نمبر 3، اللہ اکبر کبیرہ، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جو مسجد میں رہنے کے لیے تڑپ جاتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھی باہر نکلتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ کس وقت دوسری نماز کی اذان ہو میں مسجد میں پہنچوں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بیچارہ اپنا گھر بار کام کاج سارا چھوڑ کر آ کر مسجد میں ڈیرا لگا رہے، اٹھے ہی نہیں یہاں سے صوفی بن کر، یہ بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جائیں اپنا کام کاج کریں، محنت کریں، مشقت کریں، کسب حلال کے لیے نکلیں، لیکن نماز کا وقت ہو، اذان کی آواز کانوں میں پڑے، آپ تڑپ اٹھیں مچھلی کی طرح، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے نا، مطلب یوں سمجھ جائیں وہ انسان مسجد کے بغیر اس طرح تڑپے، دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی جگہ بھی اس کا دل نہ لگے۔ اللہ اکبر، فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، اور مسجد کے ساتھ اس کا دل لگے تو اللہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ کہ مساجد دنیا کے اندر سب سے عجیب جگہ ہے، اس سے اچھی جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کسی بندے کو تم 5 وقت نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھو، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو، گواہی دے دو کہ یعنی بندہ مومن ہے، 5 وقت نماز کے لیے جا رہا ہے۔ بھائی والد نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، 60-70 سال کے ہو گئے ہیں، 80 سال کے ہو گئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، نہیں نماز پڑھتے۔ کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی ہے، اندر اسی طرح ہے۔ مسجد عالی شان بنا لی ہے، کروڑوں روپیہ لگا لیے، ماربل، ٹائل، فانوس، قالین اعلیٰ قسم کی،
لیکن من وہی ہے جو 60 سال پہلے تھا، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ قدموں کو توفیق نہیں ہو اس کی طرف چل کر جانے کی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ مسجد کے ساتھ محبت کرے، اس کی تزئین و آرائش میں، اس کی صفائی ستھرائی میں، اس کے آبادی میں، مطلب اپنا جانی مالی جو ہے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سارے استعمال کریں اللہ کے گھر۔ یہ محبت ہے بھائی۔ باقی دنیا کی چیزیں ٹھیک آپ گھر بنائیں، اچھا بنائیں، پیارا بنائیں، شریعت نہ آپ کو روکتی ہے نہ مجھے روکتی ہے، لیکن وہ ان کو عارضی کہا گیا ہے۔ یہ عارضی نہیں ہے، یہ قیامت کی دیواروں تک میرا اور آپ کا ذخیرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کتنی پیاری بات کی ہے کہ جوانی کی زندگی کے ایک حصے کا نام لیا جس کے اوپر شریعت جو روشنی ڈالتی ہے تقریباً 18 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر جو ہے نا یہ جوانی کی ہوتی ہے۔ الشاب شعبۃ من الجنون، جوانی کے اندر انسان کے اندر دیوانگی ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، جسم میں خون گردش کر رہا ہوتا ہے، عقل کام کر رہی ہوتی ہے، جسم کے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس موجودگی میں اللہ اکبر جو نوجوان اللہ کی عبادت کرے، 5 وقت کا نمازی ہو، روزوں کا پابند ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرنے والا ہو، اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو جوانی کی عمر کے علاوہ بڑی عمر کے لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو پسند نہیں، اللہ قبول نہیں کرتے، یہ بات نہیں ہے، لیکن زیادہ پسند کی بات ہو رہی ہے۔ جوانی کی زندگی وہ تو جب بندہ کسی کام کے اندر ہے وہ پھر تو گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں بابا جی اور تسبیح پکڑو مسیطے راہ پکڑو تسبیح جناب تھوڑی پوری ہو گئی ہے۔ کئی ایسے اللہ پاک تمام بزرگوں کی عمروں میں برکت نازل فرمائے، جوانوں کی جوانیوں میں برکت نازل فرمائے، جوانی کے اندر عبادت کرنے میں اللہ پاک برکت نازل فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا۔ وقت دیری درگ ظالم دی شو، اللہ کہتے ہیں جب بیڑیا نہ بیڑیا، شیخ سعدی کہتے ہیں بیڑیا بھی جب بوڑھ ہو جاتا ہے شکار کے قابل نہیں رہتا پھر وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جی شود پرہیزگار، پھر وہ بھی آ کر اپنے اس میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب یار میں شکار کے قابل نہیں رہا ہوں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، حضرات انبیاء کی سنت ہے یہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا بندہ 5واں بندہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایسا شخص کسی ایسی جگہ میں چلا گیا ہے، تنہائی ہے، عورت ہے، ذات منصب، عہدے والی عورت ہے، منصب والی عورت ہے، خوبصورت ہے، پیسے والی عورت ہے، تنہائی ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی روک نہیں رہا، عہدہ بھی ہے، اگر کوئی مسئلہ بن بھی جائے وہ اس کو ہینڈل بھی کر لے گی۔ وہ اس کو کہے کہ بھائی آؤ، دعوت دے اس کو، برائی کی تو وہ کہے انی اخاف اللہ۔ نہیں، تنہائی ضرور ہے، تم پیسے والی ضرور ہو،
خوبصورت ضرور ہو، عہدہ تمہارے پاس ضرور ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر بھی لے کے آئے ہیں، جب وہ زلیخا جو نام مشہور ہے وہ جب تنہائی میں لے گی نا یوسف علیہ السلام کو، تو اس کمرے کے اندر حافظ ابن کثیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ایک مورتی تھی، پتھر کی بنی ہوئی بت بنا ہوا تھا، اس زلیخا نے جا کر نا اس بت کے اوپر نے چادر ڈال دی، اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا اس سے کہ اس کے اوپر چادر کیوں ڈالی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ میرا خدا ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، مجھے اس کے سامنے برائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، کہ تو ایک بت بنا ہوا پتھر کا، ہاتھ کا بنا ہوا، اس سے ڈرتی ہے، اس سے شرماتی ہے۔ انی اخاف اللہ، پکار اٹھے میں اپنے رب سے بھی ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے خوف کھاتا ہوں۔ یہ ہے وہ نوجوان، وہ شخص، وہ مرد جس کو یہ موقع میسر آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ۔ اللہ کہتے ہیں تو نے میرے ڈر اور میرے خوف کو اس تنہائی کے اندر بھی اپنے جسم کے اوپر طاری رکھا ہے، میں تجھے اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کروں گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے اندر، اللہ کریم ہمارے اندر یہ ڈر، یہ خوف پیدا فرما دے۔ چھٹا بندہ، اور رجل تصدق بصدقة فأخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ صدقہ خیرات اس انداز میں کرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی اس نے کیا کسی کو دیا ہے، کتنے پیسے دیے ہیں۔ جی یہاں تو فیس بک پر ہی پڑی ہے نا، انٹرنیٹ سارا بھرا پڑا ہے، کوئی آٹے کا تھیلا تو تب ایک تھیلا آٹے کا 2000 روپے کا، 15 بندے اس کے ساتھ تصویر بنانے والے ہیں۔ ایک دفعہ میں یہ صابن کی چاکیاں جناب جو ہے وہ بندہ تقسیم کرتا تصویریں بنا رہا تھا۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وہ صدقے کو اتنی پوشیدگی کے ساتھ کرے، اتنی احتیاط کے ساتھ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی حیثیت کے مطابق لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ، فرضی زکوٰۃ۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ بات نوٹ کریں، مسئلہ کافی سارے لوگ یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، جی ہم نے اس کو جا کے بتا دیں کہ بھائی یہ ہماری زکوٰۃ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور یہ سوال بڑا اہم ہے۔ کسی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میرے بھائیو شریعت اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ آپ اس کو یہ بتا کر کے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، پوری زندگی کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ جب بھی آپ کے سامنے آنکھ اوپر نہ کر سکے وہ کہ میں اس سے زکوٰۃ لے کے کھاتا ہوں، میں اس سے صدقہ لے کے کھاتا ہوں، خیرات لے کے کھاتا ہوں۔ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں آپ کیوں اس کو بتا رہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ تاکہ آپ کی بڑائی، آپ کا بڑاپن، آپ کی دولت اور اس کی غربت دونوں آپس میں مد مقابل ہوں، وہ فرق محسوس کرے کہ یہ امیر ہے میں غریب ہوں۔ کبھی بھی خبردار میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی کو کچھ دیتے وقت کچھ بھی نہ کہیں، اس کو کہیں بھائی یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، تھوڑا سا تحفہ ہے آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے راشن کے لیے، گھر کے لیے کوئی چیز لے جائیں، افطاری کے لیے کوئی چیز لے جائیں، بچوں کے لیے کپڑے لے لیں، یہ تحفہ دے دیں۔ آپ کی زکوٰۃ ہے وہ آپ کے دل کا معاملہ ہے، وہ رب کا معاملہ ہے، آپ کے دل میں زکوٰۃ ہے وہ ادا ہوگی ہے، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بڑی سننے والی بات ہے، دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ جس دن فوت ہوئے مدینے کے اندر یتیم بچیاں، یتیم بچے، بیوہ عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ کر زاروں قطار ہانڈی کی طرح، جس طرح ہانڈی کی آواز ہوتی ہے اس آواز میں وہ رونے لگ گئے۔
یتیم بچیاں، بچے، بیوہ عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ کر روئیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہونا تھا، آج ہمیں یہ فکر لگ گئی ہے کہ ہمارے گھروں کی راشن کہاں سے آئے گا، ہمارے گھروں کی خوشیاں بجھ گئی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو خوشیاں تھیں، ہمارے چہروں کے اوپر جو مسکراہٹیں تھیں، ہمارے بچوں کے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے، ان کے پاؤں میں جو جوتے تھے، ہمارے گھر میں جو ہانڈی پکتی تھی وہ ابو بکر صدیق کے مال سے پکتی تھی، ابو بکر صدیق کے راشن سے پکتی تھی۔ آج ابو بکر چلے گئے ہیں، ہم آج یتیم ہو گئے ہیں، آج ہم لاوارث ہو گئے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ان بچوں کے چہروں کے اوپر جو خوشیاں تھیں، ان کے گھروں کے اندر جو خوشیاں تھیں، ان کے پیچھے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے لوگوں کو ان کے سروں کے اوپر دست شفقت رکھیں۔ آج بھی کئی لوگ الحمدللہ ایسے ہیں جنہوں نے اس انداز کو اپنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں، ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے، جنہوں نے سفید پوش طبقے کے سروں کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا ہوا ہے۔ یہ 6 آدمی تھے، 7واں آدمی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن جس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، رات کی تنہائی ہے، ہاں جی، کمرے کے اندر تنہائی ہے، اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے، رب کے سامنے جولی پھیلائی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اور ففاضت عیناہ، اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں بسا کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کو بھی قیامت اپنا عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ عدل انصاف کرنے والا امام، جوانی میں عبادت کرنے والا نوجوان، آپس میں محبت کرنے والے 2 نوجوان، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے تنہائی کے اندر تمام سہولتوں کا انکار کر کے بدکاری سے بچنے والا نوجوان آدمی، ایک ہاتھ سے خرچ کر کے دوسرے ہاتھ کو علم تک نہ ہونے دینے والا شخص، اور تنہائی کے اندر اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو والا انسان۔ یہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب میں نے اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہم ان 7 چیزوں میں سے کس چیز کے اوپر پورا اتر رکھیں گے، ہمارے اندر کون سی چیز ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، اگر ان 7 چیزوں میں سے ہمارے اندر کوئی ایک چیز بھی نہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیا زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے کیا روزے ہیں، ہماری کیا نمازیں ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا صدقات اور خیرات ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے ابھی سے اپنا محاسبہ کرنا ہے، آج ہی سوچنا ہے کہ ان 7 چیزوں میں سے میرے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی صفت پائی جاتی ہے، یہی ہماری اصلاح ہے، اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق بن جائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔